السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ عمران حکومت کے لیے ریلیف پیکج تیار، لیکن اس کے لیے شرائط کیا ہیں؟ کیونکہ عمران خان کو اس ریلیف پیکج کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ان کڑی شرائط کو تسلیم کرنا ہوگا جو اس پیکج کے ساتھ منسلک ہیں، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کے تحت پاکستان میں موجود سیاسی قیادت کو ملک سے باہر بھیج کر عمران خان کے لیے ٹرم پوری کرنے کا راستہ صاف کیا جائے گا۔ اور اس عمل کا آغاز تقریباً اس طریقے سے ہو چکا ہے کہ شہباز شریف صاحب کو ملک سے باہر جانے کی اجازت ملی، اور اس کے بعد وہ نہیں گئے، لیکن ان کو روکنے میں بھی ایک غلط فہمی تھی، وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ لیکن اب ایک اور سیاسی شخصیت کو یہ والے پیکج کو دیا گیا ہے، اور وہ ہے آصف علی زرداری صاحب۔ آصف علی زرداری صاحب سے کہا گیا ہے کہ جناب آپ علاج کے لیے ملک سے باہر چلے جائیں، یہاں پر آپ کے مقدمات کو ہم لک آفٹر کر لیں گے، اور آپ الیکشنز کے انعقاد تک بیرون ملک قیام کریں۔ اور اس دوران ڈیفینیٹلی جب ملک کے اندر سے جو اعلیٰ ترین سیاسی قیادت موجود نہیں ہوگی تو عمران خان گورنمنٹ کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا، اور کچھ اس قسم کا سین بن جائے گا کہ گلیاں اجڑ سنجیاں بچ مرزا یار پھر عمران حکومت اکیلی دن دناتی پڑے گی، اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ ہے، اور وہ معاملہ ہے پاکستان کی ایک اور اعلیٰ ترین شخصیت کے حوالے سے، اور وہ معاملہ اٹھایا جا رہا ہے لندن میں، اور لندن کی جو نیشنل کرائمز ایجنسی ہے اس سے رجوع کیا جا رہا ہے کہ جناب اس معاملے کی آپ تحقیقات کریں، اس کے لیے درخواستوں کی تیاری کا عمل جاری ہے۔ اور یہ وہ شخصیت ہے، ان کا نام ہے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ برطانیہ کی نیشنل کرائمز ایجنسی میں چند پاکستانیوں کی درخواست پر جو ہے تحقیقات شروع ہونے والی ہیں جسٹس صاحب کے خلاف، اور ان درخواستوں میں جو ایف بی آر کی رپورٹ ہے پاکستان کے اندر جب انویسٹیگیشن جاری تھی، جب سپریم کورٹ نے ان کے خلاف کیس کا فیصلہ دیا تھا، اور اس میں ایف بی آر کو کہا تھا کہ آپ یہ ان کے جو اثاثہ جات ہیں اور ان کی منی ٹریل وغیرہ ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہیں، تو ایف بی آر نے اس کی چیکنگ شروع کی تھی، جس کو بعد میں نظر ثانی کیس کے اندر چیلنج کر دیا گیا تھا عدالت عظمیٰ میں، اور اس کے بعد پھر اس کو بھی کویش کر دیا تھا، نظر ثانی کیس کے فیصلے میں تحقیقات روک دی گئی تھیں، لیکن ایف بی آر کی رپورٹ کو تیار کر لیا گیا تھا، رپورٹ سبمٹ بھی کر دی گئی تھی۔ اب اس رپورٹ کی بیس پر لندن میں مقیم چند اشخاص جو ہے وہ اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں نیشنل کرائمز ایجنسی کے پاس، اور اس کے لیے جو ادارہ جس ادارے میں درخواست دی جا رہی ہے اس کا نام ہے HMRC، یعنی کہ ہر میجسٹی کسٹمز اینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ۔ اچھا، یہ تقریباً وہاں کا لندن کا ایف بی آر ہے، یعنی کہ وہ بھی ریونیوز کو دیکھتا ہے اور اس کے معاملات کو دیکھتا ہے۔ اب درخواست جو تیار کی جا رہی ہے اس میں موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر، ان کے لندن کے اندر یہ والے اثاثے موجود ہیں، اور یہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدلیہ کے اعلیٰ ترین جج کی سے منسوب ہیں یہ پراپرٹیز، اور بلکہ وہ اس بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ یہ پراپرٹیز میری ہیں، اور چونکہ ہم یعنی کہ وہ درخواست دہندگان وہ چونکہ پاکستان کے بھی شہری ہیں، وہ برطانیہ کے بھی شہری ہیں، لہٰذا ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ پاکستان سے بھی وابستہ ہیں اور برطانیہ سے بھی وابستہ ہیں، لہٰذا ان کی یہ درخواست ہے کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے کہ یہ جو پیسے ہیں پاکستان سے یہ لندن کیسے آئے اور کس طریقے سے یہ پراپرٹیز بنی۔ اور اس بات کے اب اشارے واضح طور پر آ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایک مرتبہ پھر ٹارگٹ کرنے کا پلان بنا چکا ہے۔ اگرچہ ہم دیکھیں تو 2 دن پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف عدالت عظمیٰ میں حکومت کی جانب سے ان کا جو نظر ثانی کیس تھا اس پر مزید نظر ثانی کی درخواست دائر کی گئی تھی، جسے رجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراضات لگا کر واپس کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو وزارت قانون میں تو مکمل خاموشی طاری ہے، لیکن یہ خاموشی نہیں، اندر ہی اندر کوئی نہ کوئی وارداتیں اب بھی سوچی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ ایک تاثر اب بن چکا ہے اسلام آباد کے ایوان صدر سے لے کر وزارت قانون کی حد تک، اور شاید ان کو کسی طرف سے اس بات کا اشارہ بھی ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مسلسل ٹارگٹ کر کے رکھیں تاکہ ان کی شخصیت پر کوئی کویسچن مارکس موجود رہیں، اور اس سے ان کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچے، اور ایسا پریشر ان پر بلڈ ہو کہ وہ آخرکار تنگ آ کے کہیں جناب یہ پڑھی ہے ججی میں جا رہا ہوں گھر۔ تو اس قسم کی کوئی صورتحال ان کے لیے ڈیولپ کی جا رہی ہے جو کسی بھی طریقے سے اس وجہ سے مناسب نہیں ہے، اور خاص طور پر بیرون ملک اس وجہ سے مناسب نہیں ہے کہ وہاں پر پاکستان کا نظام انصاف، پاکستان کی عدالت عظمیٰ اور عدالت عظمیٰ میں موجود ایک سینئر جج کے بارے میں جو بیرون ملک ایک کریکٹر اسیسینیشن کی ایک جو مہم چلائی جائے گی وہ کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے۔ اور یہی معاملہ ہم اس وقت اپنے سیاسی منظرنامے میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر بھی کئی سیاستدان ہیں جو ہماری
اعلیٰ ترین اشرافیہ طاقتور حلقوں کو، بااثر حلقوں کو قبول نہیں ہے، اور بااثر حلقوں کی جانب سے سیاستدانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ ملک سے باہر چلے جائیں، جس کا میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی جس بات کا ذکر کیا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے، اور سینئر صحافی جناب حامد میر صاحب نے اس بات کا اظہار کیا ہے اپنے ایک ٹیلی ویژن شو میں بھی، اور اس کے بعد مختلف حلقوں میں یہ بات ابھی ڈسکشن میں ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ کہا گیا کہ وہ ملک سے باہر چلے جائیں اور اپنا علاج کرائیں، اور جو عام الیکشنز ہونے والے ہیں اس وقت تک آپ بیرون ملک میں قیام کریں، جبکہ آصف علی زرداری نے اس پیشکش کے جواب کو میں کہا ہے کہ جناب میں پاکستان سے نہیں جاؤں گا، میں پاکستان میں ہی رہوں گا اور پاکستان سے باہر کسی بھی صورت نہیں جاؤں گا۔ اب جو شہباز شریف صاحب والا معاملہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو رہائی ملی اور وہ ملک سے باہر جانا چاہ رہے تھے، لیکن عمران خان نے عجلت کے اندر اپنی، یعنی کہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا استادی لگانے کی کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں ان کو روک لیا گیا، اور اصل میں وہ اس پورے گیم پلان سے شاید نا آشنا تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے عجلت کے اندر شہباز شریف صاحب کو روک دیا اور اسٹیبلشمنٹ کی پوری جو گیم ہے اس گیم کو نقصان پہنچایا یا خراب کرنے کی کوشش کی، اور اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے تعلقات میں آ گیا تناؤ۔ اب یہ جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی ہے کہ ایک پولیٹیکل قیادت کو باہر بھجوانے کا منصوبہ ہے، اور عمران خان کے لیے ریلیف پیکج ہے، اور اس ریلیف پیکج کے اندر شرط یہ ہے کہ آپ نے ہمارے پریشر میں رہنا ہے، اور اس پریشر کا اگر ہم دیکھیں اس وقت تو ہمارے سامنے اس پوری گیم کے 4 پہلو آ جاتے ہیں ہمارے سامنے۔ پہلا اس گیم کا جو پہلا فیکٹر آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو دباؤ میں رکھنے کے لیے کبھی تو ترین گروپ سامنے آتا ہے اور کبھی چھینا گروپ سامنے آتا ہے، کیونکہ اب عمران خان کو پی ڈی ایم سے یعنی اپوزیشن سے براہ راست کوئی خطرہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، جو خطرہ ان کو نظر آ رہا ہے وہ ہے اندرونی چیلنج، اور اندرونی چیلنج یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو تناؤ اور خلفشار ہے، اور خلفشار کی وجہ یہ ہے کہ کہیں سے کہا گیا ہے تو خلفشار پیدا ہوا، ادروائز تو کہاں خلفشار پیدا ہونا تھا۔ دوسری جانب سیاسی قیادت کو ملک سے باہر بھیجنے کی کوشش ہے، تیسری طرف شہباز شریف صاحب نیشنل انٹرسٹ میں ملک سے باہر جا کے نواز شریف صاحب کو اس نیشنل انٹرسٹ پر قائل کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، وہ شہباز شریف صاحب نے جو نیشنل انٹرسٹ بتایا وہ شاید نیشنل انٹرسٹ اس حد تک نہیں ہے، اس سے آگے بھی ہے کسی لیول پر، اور شاید پی ڈی ایم کو اسی وجہ سے غیر فعال کیا گیا تھا، اور شاید اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب اب بہت زیادہ ایکٹیو ہیں پی ڈی ایم کو بحال کرنے کے لیے۔ اب یہ وہ نقطہ ہے جہاں پر آگے ساری گیم بڑی کمپلیکسڈ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں اب یہاں پر آ کے سمجھنا پڑے گا کہ اس گیم کا آخرکار بینیفیشری کون ہوگا۔ عمران خان بینیفیشری ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ بینیفیشری ہوگی، پولیٹیکل قیادت بینیفیشری ہوگی، یا عوام بینیفیشری ہوں گے۔ تو عوام تو اس گیم سے نکالنا ہے، وہ تو بالکل بینیفیشری نہیں ہے۔ اب جو نیشنل انٹرسٹ کی آڑ کے اندر سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو اس کا جو ایک ایسپیکٹ ہمارے سامنے آتا ہے، اور اگر میری نظر کے اندر اس سارے کا جو تانا بانا ہے وہ جا کے جڑتا ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس بریفنگ کے ساتھ جو انہوں نے 7 گھنٹے طویل آف دی ریکارڈ بریفنگ دی تھی جرنلسٹوں کو، اور جہاں پر جو کشمیر کا معاملہ تھا وہ بہت زیادہ ڈسکشن میں آیا تھا، اور کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو ہوئی تھی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ عمران خان صاحب نے بھارت کے ساتھ جو تجارت والا معاملہ تھا اس کے اوپر تو کراس لگا دیا تھا اسٹیٹ، اب انہوں نے کہا جناب ہم انڈیا سے تجارت نہیں کریں گے جب تک یہ شرائط نہیں ہوں گی، اور اس واقعے کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر پریشر بلڈ ہونا شروع ہو گیا، ترین گروپ سامنے آ گیا، پھر ترین گروپ کے مذاکرات ہوئے، پھر وہ پیچھے ہٹے، پھر بیرسٹر علی ظفر آ گئے، پھر شہزاد اکبر آ گئے، اس قسم کے معاملات آگے پیچھے چلتے رہے، لیکن اینڈ رزلٹ ابھی تک کوئی نہیں ہے۔ جہانگیر ترین گروپ بھی ویسے کا ویسا موجود ہے، کبھی چپ ہو جاتے ہیں، کبھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی چپ ہو جاتے ہیں، کبھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی حکومت کو تھریٹ کرتے ہیں، کبھی وہ تھریٹ واپس لے لیتے ہیں، جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا انگریزی میں 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپ بیک۔ تو اس قسم کی سچویشن ہے اس وقت جہانگیر ترین گروپ اور گورنمنٹ کے ریلیشن شپس کے دوران، لیکن یہ ایک تھریٹ ہے جو حکومت کے اوپر کسی نہ کسی لیول پر موجود ہے، یہ تو گورنمنٹ پر آ گیا پریشر۔ اب آ جاتے ہیں اپوزیشن پر۔ اپوزیشن کے اندر ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی حد تک جو ہے واضح طور پر تضادات اور تنازعات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اپوزیشن متحد نہیں ہو رہی۔ جب تک وہ متحد نہیں ہوں گے وہ کسی نہ کسی لیول پر جا کر چیلنج نہیں بن سکتے حکومت کو، اور یہ حکومت کے لیے بڑی فیوریبل سچویشن بنتی ہے۔ لیکن اس ساری سچویشن کے باوجود حکومت دباؤ میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا ایک حد تک
فاصلہ موجود ہے، اور اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے کچھ ایسے اقدامات چاہیے جس سے اسٹیبلشمنٹ اس کے ساتھ دوبارہ اس لیول پر آئے جہاں پر آ کے ان کے معاملات آج سے 2.5 سال پہلے والی سچویشن پر چل رہے تھے، اور اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ وہ ان بیسک پوائنٹس کو تسلیم کرے جو اسٹیبلشمنٹ اس سے منوانا چاہتی ہے، اور اس وقت میری سمجھ میں اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں آ رہی، اور کہ کشمیر کا ہی معاملہ ہے اس ساری صورتحال کے درمیان۔ مسئلہ کشمیر کو کسی نہ کسی لیول پر اسٹیبلشمنٹ آگے بڑھانا چاہتی ہے، اس کو سالو کرنا چاہتی ہے، یا کم از کم اس معاملے کے لیے ایک نیگوسیشنل پروسیس شروع کرنا چاہتی ہے، گفتگو کا آغاز شروع کرنا چاہتی ہے، نقطہ آغاز چاہتی ہے جہاں سے آگے بڑھا جائے، اور حکومت اپنے اس رویے کی وجہ سے اس ساری صورتحال کو سبوتاج کری ہے، جس کے لیے شہباز شریف صاحب کو آگے لایا گیا۔ لیکن سوال یہاں پہ بھی ایک پیدا ہو جاتا ہے کہ جو کام عمران خان صاحب نہیں کر سکے وہ شہباز شریف صاحب کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب اسٹیبلشمنٹ کے تو قریب ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ماس جو پولیٹکس ہے وہ اس سے بھی بہت زیادہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اور خاص طور پر پنجاب کے اندر جو سینٹیمنٹس اس حوالے سے پائے جاتے ہیں، اور خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے جو پنجاب کے اندر خاص طور پر جو وابستگی ہے، اس سے وہ کسی صورت اس سے ان کو انکار ممکن نہیں۔ تو جو کام عمران خان صاحب نہیں کر سکے وہ کام شہباز شریف صاحب کس طرح کر سکتے ہیں؟ اور یہیں پر آ کے عمران خان صاحب کے لیے ریلیف پیکج کے پوائنٹس کا آغاز ہوتا ہے کہ ان کو کمپرومائز کرنا ہے۔ اب اگر انہوں نے اگلے 2.5 سال 2.25 سال حکومت کرنی ہے تو پھر وہ ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے تحت ہی ان کو حکومت کرنی ہے جو ان کو پرووائڈ کیے جائیں گے۔ اگر وہ اس سے انکار کریں گے تو اس کے بعد ان کے لیے کوئی راستہ نہیں بچے گا ماں سوائے اس کے کہ وہ گھر چلے جائیں۔ باقی رہ جاتی ہے اپوزیشن کو ابھی ان بہت سارے معاملات کا شاید ادراک ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن ابھی بھی ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، جو بتدریج کم ہوگا، اور بجٹ کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اپوزیشن کی جو 2 بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، یہ ایک دوسرے کے نہ صرف قریب بھی آئیں گے بلکہ ان میں جو دوریاں اور تلخیاں ہیں وہ بھی ہمیں خاصی حد تک کم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ لیکن پاکستان کا جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ ہر دن کے ساتھ ہمیں بدلتا ہوا ضرور نظر آئے گا، اور جس کی وجہ سے ہمارے جو تجزیے ہیں وہ زیادہ تر اوپر نیچے ہوتے رہیں گے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔